یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد خادم ایمان مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیمبر ایک نظر کن سوئے با بعد توحید کے متوالوں شمیع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ برسہ کے دیوانوں اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں مفتی اعظم ہند کے چاہنے والوں حضور تاج الشریعہ سے بے انتہا محبت عشق اور پیار کرنے والوں آؤ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار گرتوں کو اٹھانے والے نبی روتوں کو ہنسانے والے نبی میدان محشر میں کام آنے والے نبی ہماری اور آپ کی قبر میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا اور تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں منبر پاک پر مناظر اہل سنت، مفکر قوم و ملت، نپاس قوم و ملت، عالم باعمل فاضل بے بدل حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی شارف ضیاء مصباحی۔ الحمدللہ آپ جب تقریر سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بہت بہترین عالم دین ہیں۔ میں تمام علماء کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں آج خود بہت پریشان ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر عنایت ہو جائے، آپ کی بھی بگڑی بن جائے، ہماری بھی بگڑی بن جائے۔ رات کافی ہو چکی ہے، تقریریں آپ سننے کے لیے آتے ہیں لیکن آپ کو تقریر سننے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ ادھر گھومتے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ میں گھومتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف کے نام پر جشن غوث اعظم دستگیر کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی محبت کی ہے وہ خدا کی قسم کامیاب و کامرہ ہو چکا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا آپ جانتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج سے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے والد کا انتقال ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد آپ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے دادا کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے نانا کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے خاندان والوں کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن غوث اعظم سے آپ سبوں کا کنیکشن کیا ہے؟ آپ سبوں کی وجہ محبت کیا ہے کہ غوث اعظم کی یاد ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں اور ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا غوث اعظم سے آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کا کنیکشن کیا ہے؟ آپ ایک دن سے نہیں ہے، الحمدللہ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے والد نے بھی غوث اعظم کی 11ویں منائی ہے، ہم نے اپنے باپ سے بھی سنا ہے کہ ہمارے دادا نے بھی غوث اعظم کی 11ویں منائی ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے 40 دن گزرنے کے بعد انسان کو باپ کو بھول جاتا ہے، انسان دادا کو بھول جاتا ہے، نواسا نانا کو بھول جاتا ہے، بیٹا ماں کو بھول جاتا ہے، بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے، چچا بھتیجے کو بھول جاتا ہے، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم کو اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے کتنے سال ہوئے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، صرف 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 500 سال نہیں، 600 سال نہیں، 700 سال نہیں، 800 سال نہیں، تقریباً 885 سال ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تقریباً 885 سال ہو گئے
میں نقیب صاحب سے گزارش کروں گا سرکار نعرہ لگانا بند کر دیں کیونکہ بڑی اچھی تقریر آپ کو سننی ہے. خدا کی قسم آپ مجھے دعا دے دیں, اگر آج میں نہیں آتا تو آپ ہی جلسے میں کہتے منظر نواز شاید دھوکہ دے دیا, کہیں نذرانہ زیادہ مل گیا اس لیے چلا گیا. نہیں, بلکہ الحمدللہ گھٹنے میں جو ہے حضرت لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہاں مجھے کافی تکلیف ہے. کل رات میں ایکسیڈنٹ کر گئے ہیں لیکن پھر بھی میں آیا ہوں. آپ سے بھی وعدہ کیا تھا, اسلام پور میں بھی گہنا باری میں بھی وعدہ کیا تھا, وہاں تقریر کر کے آپ کے یہاں آیا ہوں. 5 منٹ کی تقریر میری سن لیجئے, زندگی سلامت رہے گی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے پوچھا خدا کی قسم اتنے سال ہو گئے غوث اعظم کی یاد بچے بچے منا رہے ہیں, جوان منا رہے ہیں, بوڑھے منا رہے ہیں, عورتیں منا رہی ہیں, ساری کائنات میں غوث اعظم کی یاد تازہ کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو بلا دیا, دادا کو بلا دیا, نانا کو بلا دیا, خاندان والوں کو بلا دیا, قبیلے والوں کو بلا دیا, رشتہ دار کو بلا دیا. غوث اعظم کو تم نے یاد کیوں رکھا؟ آواز آنے لگی منظر نواز جو اپنے لیے جیتا ہے, خاندان کے لیے جیتا ہے, قبیلے کے لیے جیتا ہے, رشتہ دار کے لیے جیتا ہے, خیش و اقربا کے لیے جیتا ہے, جب اس دنیا سے جاتا ہے اس کا نام لینے والا کوئی روئے زمین پر باقی نہیں رہتا ہے. غوث اعظم نے اگر زندگی گزاری ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں زندگی گزاری ہے, نبی کی شریعت میں زندگی گزاری ہے. جو لوگ آقا کی الفت میں زندگی گزارتے ہیں اس کا نام قیامت کی صبح تک باقی رہتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے. آپ جانتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کو ہم سب مانتے ہیں, اور کیوں نہ مانیں, سرکار اعلیٰ حضرت کو جو مانتے ہیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان, سنیت کی جان, بریلیوں کی پہچان. اللہ اکبر. وہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث اعظم واہ کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. حضرات محترم آپ بیٹھے ہیں چچا سنیے گا, خدا کی قسم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں. سرکار اعلیٰ حضرت جب بیٹھتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کے 3 شاگرد ہمیشہ قریب رہا کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ صرف انڈیا سے نہیں بلکہ باہر ممالک سے بھی آتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 3 شاگرد ہمیشہ رہتے. وہ 3 شاگردوں میں ایک ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری ہے, ایک صدر الشریعہ ہے, ایک صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سب بیٹھے رہتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے یہ لکھو, وہ لکھتے رہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے شاگردوں چلے جاؤ, کتابیں بند کر دو, کافیاں بند کر دو, قلم کو روک لو, اب چلے جاؤ. ان لوگوں نے کہا حضور ابھی تو وقت باقی ہے, بہت سارا مسئلہ لکھنا ہے, لیکن آج کیوں بھیج رہے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں جاؤ, پھر بعد میں لکھ لیں گے, کبھی لکھ لیں گے. یہ شاگرد باہر نکل جاتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت دروازہ بند کرتے ہیں, چراغ بجھا دیتے ہیں, لائٹ موم بتی اور لائٹ کی روشنی کو جو ہے بجھا دیتے ہیں, اور سرکار اعلیٰ حضرت روم میں رہنے لگتے ہیں. اس دن تک ان لوگوں نے دیکھا ایک مرتبہ ایسا آیا, تینوں کے تینوں صدر الافاضل بھی, صدر الشریعہ بھی, اور علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری نے بھی. ان لوگوں نے سوچا سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے لکھتے ہمیں روک دیتے ہیں, فرماتے ہیں کمرے سے باہر ہو جاؤ, ہمیں جانے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ آج ہم لوگوں کو جاسوسی کرنی ہے, آج ہمیں دیکھنا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کرتے کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت لکھواتے فرماتے ہیں اب قلم کو روک دو, لکھنا بند کر دو, اب نکل جاؤ. اللہ اکبر. یہ تینوں کے تینوں بڑے اکابر علماء ہیں. سب نے کہا حضور کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ چلے جائیں, بعد میں ایک کام کر لیں گے. خدا کی قسم ملک العلماء باہر نکلے, صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی باہر نکلے, صدر الشریعہ باہر نکلے, اور سرکار اعلیٰ حضرت نے دروازہ لگا دیا, کنڈی لگا لی, اور گھر
کے چراغ کو بجھا دیا، لائٹ کی روشنی کو جو ہے بند کر دی، اس کے بعد ان لوگوں نے جاسوسی شروع کر دی۔ آج دیکھ رہے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کرتے کیا ہے، بریلی کے تاجدار کرتے کیا ہے، مجدد دین و ملت کرتے کیا ہے۔ خدا کی قسم سرکار اعلیٰ حضرت نے کر کے روشنی کو جو ہے بند کر دیا، کر کے چراغ کو بند کر دیا، کنڈی لگا دی، اور یہ تینوں کے تینوں جاسوسی کر رہے ہیں، روم کے باہر کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد کمرہ خود بخود روشن ہو گیا، تابناک ہو گیا، اجالے سے پورا کمرہ بھر گیا، اور جب وہ اجالے سے پورا کمرہ بھر گیا تو دیکھا جاتا ہے جس گھر میں بھی لکڑی کا دروازہ ہو اس سے تھوڑی سوراخ ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، دیکھتے ہیں پہلے تو کمرہ بند جو ہے روشنی بند کر دی گئی تھی، لیکن اب پورا کمرہ منور ہو گیا ہے، تابناک ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے جاسوسی شروع کی اور سوراخ سے دیکھا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے بستر پہ ایک بزرگ لیتے ہیں، ایک نورانی چہرے والے لیتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت پیر دبا رہے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور دھیمی گتی سے عربی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کچھ دیر کے بعد ایسا لگا کہ پورا کمرہ پھر اندھیرے سے جو ہے معمور ہوا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے دروازہ کھولا، باہر دیکھ رہے ہیں ملک العلماء بھی ہیں، صدر الافاضل بھی ہیں، صدر الشریعہ بھی ہیں۔ ان تینوں جو ہے شاگرد کو دیکھا، فرماتے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہر دن آپ لکھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ دروازہ بند کرتے ہیں، ہمیں باہر کر دیتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کیوں باہر کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی ہو آج ہم نے جاسوسی کی اور سالمہ صدر الافاضل کو آگے بڑھایا، کیونکہ اعلیٰ حضرت آلِ رسول کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ فرماتے حضور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے گھر کی جو ہے روشنی کو بند کر دی ہے، بجھا دیا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد کمرہ روشن ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے، تابناک ہو گیا ہے۔ پھر بستر میں ایک نورانی چہرے والے بیٹھے ہیں اور آپ ان کے پیر دبا رہے ہیں، دھیمی گتی سے کچھ بات کر رہے ہیں۔ حضور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو کمرے میں آئے تھے، جن کی وجہ سے پورا کمرہ منور ہو گیا تھا، تابناک ہو گیا تھا، وہ شخصیت کون ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار ارشاد فرمانے لگے، اے میرے شاگردوں جب تم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہو تو تم میری بارگاہ میں آتے ہو، اور جب امام احمد رضا کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو غوث اعظم کو یاد کر لیتا ہے۔ جب تم کسی مسئلے میں پھنستے ہو تو تم میری بارگاہ میں آ جاتے ہو، اور جب احمد رضا کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو سرکار غوث اعظم کو یاد کر لیا کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر استغاثہ بھی پیش کرتے ہیں، نہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک طرف آدائے تھی، ایک طرف حسدی، بندہ ہے تناشا تم پہ کرو درود۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں میری بیٹیوں، میری ماؤں اور میرے بھائیوں سنو، جلسہ صرف سجانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جلسے میں آئیے، عمل کی باتیں سیکھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی زندگی کو بدلیے۔ یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے۔ کسی شخص نے سرکار غوث اعظم سے پوچھا حضور انسان کا اپنا کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہر انسان کی صرف اپنی 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جو انسان کھا لیا وہ تمہارا ہے، تم نے جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، تم نے جو پہن کر پرانا کیا وہ تمہارا ہے، اور یہاں رہ کر آخرت کے لیے جو تم نے بھیج دیا وہ تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ ہم نے کیا بھیجا ہے؟ آخرت کی تیاریاں آپ نے کیا کی ہے؟ ہم نے کیا کی ہے؟ خدا کی قسم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائیے اور سوچئے اتنی چھوٹی سی زندگی میں ہم نگاہوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، زبان سے بھی گالی دیتے ہیں، کان سے بھی غیبت سنتے ہیں، پیر سے بھی الفاظ کی طرف جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے کردار کو بدلو، اپنے رفتار کو بدلو،
لو اور سوچو جس نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے اس مصطفیٰ جانے سے ہمیں محبت کرنی ہے، سرکار غوث اعظم سے محبت کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار غوث اعظم کیا دیتے ہیں، میں بولنا چاہتا ہوں ارے وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی پڑھو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر فرماتے، جب تقریر کرتے تو عالم یہ ہوتا کہ سرکار غوث اعظم جس مجلس میں تقریر کرتے اس مجلس سے ایک وقت میں 70 جنازہ اٹھتا۔ اللہ اکبر، 70 جنازے ایک ساتھ اٹھتے، کیسی تقریر کی ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ایک شخص بیٹھا ہے، آنکھیں اس کی جو ہے آنسوؤں میں ڈوب گئی ہے، بے تحاشا رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی نظر پڑی، فرماتے ہیں علی کیا بات ہے تم کیوں روتے ہو؟ اس شخص کا نام علی تھا۔ اس نے کہا حضور بہت دنوں سے ہمت جتا رہا ہو لیکن کبھی مجھے موقع ملا نہیں اور کبھی ہمت ہوئی نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ مانگو، لیکن سرکار آج آپ نے کہا ہے علی کیوں روتے ہو؟ تو سنیے علی اس لیے روتا ہے میری شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں لیکن میں لاولد ہوں، میرے گھر میں چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ علی اس لیے رو رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علی میں نے تیری تقدیر لوح محفوظ میں پڑھ لی ہے، علی تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو پتا چلے کہ میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اور کس قدر روئے گا۔ سرکار غوث اعظم کے جملے کو سنا علی بے تحاشا رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ علی کے رونے کو سرکار غوث اعظم سے دیکھا نہ گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا علی قریب آؤ، قریب آؤ، رونا بند کر دو۔ علی نے کہا یا غوث اعظم میں رونا کیسے بند کروں، آخری گھر میں چراغ جلانے والا کوئی نہیں، آپ نے لوح محفوظ میں میری تقدیر پڑھ لی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا علی قریب آ۔ جب علی قریب آیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علی اپنی پیٹھ کے کپڑے کو اٹھا دے، میرے گھر میں سارے بچے جتنے آنے تھے سب تو ہو گئے ہیں، ایک میرے گھر میں آخری بچہ آنے والا تھا، علی اپنی پیٹھ اوپر کر لے، کپڑے کو ہٹا لے۔ پیٹھ سے کپڑے کو ہٹایا، غوث اعظم نے اپنی پیٹھ علی کی پیٹھ سے مس کر دی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ علی نے اپنی پیٹھ سیدنا غوث اعظم کے پیٹھ سے لگا دی۔ علی گھر گئے، گھر میں جا کے سویا۔ دوسرے دن اس کی بیوی حاملہ، 9 مہینہ 10 دن گزرا، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کے کچھ دن کے بعد بچے کے ہاتھ پکڑ کر لائے اور کہنے لگے علی کہ حضور غوث اعظم میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں آنے والی تھی لیکن جس دن سے آپ نے اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے مس کر دی میں گھر گیا، اس کے بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ آج جو یہ میرے سامنے بچہ ہے نا یہ محی الدین ابن عربی ہے۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں، خدا کی قسم آپ نے اپنی پیٹھ سے حقیقت میں یہ بچہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ لوگوں وہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو بچہ آنے والا تھا غوث اعظم نے علی کو عطا کر دیا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھو۔ سرکار غوث اعظم نے زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی وقت کی کوئی بھی وقت کی نماز کو قضا نہ کرو، انسان بنو۔ جب انسانیت آپ کے اندر آ جائے گی مجھے یقین کامل ہے اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کے ہاتھ پھیرو گے۔ اور میری ماں اور بہنوں سے میری گزارش ہے جب بھی جلسہ کریں پردے کا اہتمام کریں تاکہ کوئی بھی غیر محرم عورت غیر محرم مردوں کو نہ دیکھ پائے۔ یہ بچے ادھر دوڑ رہے ہیں، آپ بھی دوڑ رہے ہیں، میرے بھائی یہ جلسہ ہے جلسہ۔ خدا کی قسم یہاں تو ایسی بات ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے اکابر علماء آتے ہیں، یہاں ایسی بات ہوتی ہے جس بات کو سننے کے بعد انسان کی زندگی انوکھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی بہترین ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس دن تم اللہ سے ڈر جاؤ گے میرا ایمان ہے سچے کامل مومن ہوگا۔
اللہ والوں کی صحبت پالو گے، اللہ والوں سے محبت کرنے لگو گے۔ کافی مجھے تکلیف بھی ہے، لیکن جتنی دیر بولا مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ میں آپ سبوں سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی سلامت رہی تو پھر کبھی نہ کبھی آپ سے میری ملاقات ہوگی، لیکن آپ سب بیٹھے رہیں گے۔ بڑی اچھی تقریر ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی شریف ضیاء اصباحی کی آپ سن کر جائیں۔ آپ تمامی حضرات کوئی بھی اگر یہاں سے چلا جاتا ہے تو برسوں تک وہ پچھتائے گا۔ اب جو ہے حضرت علامہ مولانا دلکش رضا پور نوی صاحب بھی ہیں، نقیب صاحب کا بھی جواب نہیں، ناہید رضا الہ آبادی کا جواب نہیں، ان لوگوں کو سنیے۔ الحمدللہ میں نے ایک چیز دیکھا ہے، حضرت جہاں پر بھی رہے ہیں بڑی بڑی کانفرنس انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ غالباً 10 سال پہلے حضرت مجھے بلائے تھے اور ان کے گاؤں میں بھی بار بار جا چکا ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے سنانے سے زیادہ